یہ کیا فراڈیا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، قاتل ہے، مقتول ہے یا کیا ہے، اس کی کیسے حالات ہیں؟ مجھے کیس دو، جج تو میرا قریبی رشتہ دار ہے، میرے علاقے کا ہے اور میں کیس آپ کو جیت کر دے دوں گا، یہ غلط۔ وکیل کو تھانے پر نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے فوراً دوسری پارٹی کے ساتھ رابطہ کر کے اسے کہا اب مجھے وکیل کھڑا کرو، کیونکہ جو موکل ہے وہ آپ کا بہت ہی پیارا سا بچہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ بہت ہی اہم بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ 5 پوائنٹس اور 5 اہم باتیں کیا ہیں جو وکیل کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لیکچر سننے کے لیے تمام وکیل بھی خاص طور پہ توجہ عنایت فرمائیں اور تمام موکلین اور تمام عام دوست بھی اس کو غور سے سنیں کہ 5 چیزیں کیا کیا اہم ہیں جو وکیل کو ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر ایک وکیل کے ساتھ یا کسی موکل کے ساتھ میں نے ایک کیس ڈیل کر لیا، وکیل نے مجھے کیس دے دیا یا موکل نے مجھے کیس دے دیا۔ وہ کیس جب میں نے ڈیل کیا تو ان کے کافی سارے حقائق مجھے پتہ چل گئے اور پھر بعد میں ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو گیا، فیس نہیں ملی یا انہوں نے کوئی اور وکیل کر دیا۔ آپ نے فوراً دوسری پارٹی کے ساتھ رابطہ کر کے اسے کہا اب مجھے وکیل کھڑا کرو۔ ویسے تو پنجاب بار رولز آرڈرز کے تحت آپ الاؤڈ نہیں ہو، یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے اور اس طرح آپ اپنی پارٹی کے خلاف خود بھی پیش نہیں ہو سکتے، تو جج بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، لیکن وکیل نے ایسا نہیں کرنا کبھی بھی، کیونکہ جو موکل ہے وہ آپ کا بہت ہی پیارا سا بچہ ہے، اس نے آپ کے ساتھ وفا کرنی ہے، وہ اپنے پیسے اور ٹائم آپ کو دیتا ہے اور اپنا انٹرسٹ دیتا ہے، اپنا کانفیڈنس دیتا ہے، اور وہ کانفیڈنس اگر آپ لوز کرو گے کوئی بات نہیں، وہ کیس نہیں ملا تو وہ بعد میں آ جائے گا، وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا۔ یوں کیا ہوگا، 3 بندوں کے سامنے تو آپ برے ہو گئے، ایک اسی پارٹی کے سامنے، ایک دوسری پارٹی کے سامنے، ایک جج کے سامنے، اور معاشرے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ یہ وکیل غلط کام کرتا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کرنی، خاص طور پہ نوجوان وکلاء کے لیے، اور کلائنٹس کو بھی بتا رہا ہوں کہ اکثر غلط بیانی کی وجہ سے آپ کا سارا امپریشن خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک وکیل کا ایک امپریشن ہوتا ہے کلائنٹس کی نظر میں، اسی طرح کلائنٹس کا بھی ایک امپریشن ہوتا ہے وکیل کی نظر میں۔ جیسے ہی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسیس کرتے ہیں کہ اس کی کیا نیچر ہے، یہ کیا فراڈیا ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، قاتل ہے، مقتول ہے یا کیا ہے، اس کی کیسے حالات ہیں، اس کی پینگ کیپیسٹی کیا ہے، معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے، اس کے مطابق ہم اس کو مزید پروٹوکول دیتے ہیں اور اسے اپنی فیملی کا حصہ بناتے ہیں اس لا سوسائٹی میں، اور اپنے چیمبر کا حصہ بناتے ہیں، اور مزید کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہے جتنے پیسے دیتا ہے اس کا کیس نہیں لینا۔ تو غلط بیانی دونوں نے نہیں کرنی۔ اب یہ کہنا شروع کر دے ایک وکیل صاحب، ہاں جی آپ بیانی ہوتی ہے، جتنے بھی ججز ہوتے ہیں جن کے علاقے کے وکیل ہوتے ہیں نا تو وہ ان سے ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اہم بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات اگر وکیل کہتا ہے تو وہ کہنا چھوڑ دے، اور اگر ایسا موکل اگر آپ کہتا ہے کہ بھائی میرے بھی قریبی رشتے دار ہیں یا میرے جاننے والے ہیں، تو نہ وکیل ایسا قابل اعتبار رہے گا نہ موکل قابل اعتبار رہے گا۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے اور ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ یہاں پاکستان میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، تھانے کی سیاست، اور تھانہ بہت کلچر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں وکیل کو تھانے پر نہیں جانا چاہیے، جانا بھی چاہیے، دونوں باتیں کر رہا ہوں، وہ بھی وجہ بتاتا ہوں۔ کیا ہے کہ تھانے پر جب آپ جاتے ہیں تو تھانے والے پولیس والے پیسہ مانگتے ہیں، تو پھر پیسہ جب ہے وہ آپ کے ذریعے دلواتے ہو تو اس کی وجہ سے ساری ریپیوٹ ہی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ وہ بڑے وکیل نہیں بن سکتے، وہ قائد اعظم والے بڑے وکیل آپ نہیں بن سکتے جس سے امپریشن ہوتا ہے کہ نا یہ بڑا وکیل ہے۔ ہاں میڈیوکر وکیل بننا ہے تو تھانے جائیں، تھانے آپ جائیں بھی صحیح تو پوری اپنی آنر کے ساتھ۔ تھانے جب جائیں تو ایسے چوک کھڑا ہو کہ یار یہ بندہ ہے، اس کا کریکٹر ہے، وہ کریکٹر جو آپ نے بنانا ہے۔ تو آپ نے اسی دوسرے پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کو خاص طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ وکیل صاحب آپ نے اپنی پریسٹیج، اپنا مقام، اپنا سٹینڈرڈ، اپنا لیول، اور جو آپ کی سوسائٹی میں آپ کی گڈ ول ہے اس کے بدلے کبھی بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا۔
کبھی بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا تو آپ بڑے وکیل بن جاؤ گے اور آپ کو یاد رکھا جائے گا. تو کریکٹر جو ہے نا وہ کریکٹر بہت ضروری ہے. آپ نے کریکٹر اپنے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دینی. اگر آپ کا موکل کبھی بھی آپ تھوڑا سا بھی مشکوک آپ کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کو کہیں یہ بھائی لفافہ لو یہ جاؤ. ایسا نہیں ہو سکتا مجھ پر اعتبار ہے تو میرے پر اعتبار کر کے چلو. اور کبھی کبھی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں وہ دور بھی کی جا سکتی ہیں. اور جو اس میں جو اہم بات ہے وہ ہے آپ کی تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نا کلیئر کٹ ہو جائیں اپنے موکلین کے ساتھ. ان کو کہیں جی میں اتنی فیس لوں گا اور موکل حضرات آپ بھی بتا دیں کہ ہم نے اتنی فیس دینی ہے. جب یہ معاملات نہیں ہوتے تو پھر آپ مشکوک ہونا شروع ہو جاتے ہو. موکل بھی مشکوک ہونا شروع ہو جاتا ہے جی آج یہ آیا نہیں ہے مجھے صاحب ذرا چیک کریں کلرک صاحب یہ کسی اور وکیل کے پاس تو نہیں گیا ہوا. اور جب آپ فیس نہیں دیتے تو پھر وکیل بھی ادھر پیش نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں اور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہمارا وکیل کہیں مل تو نہیں گیا یار کہ ادھر سے دوسرے کے ساتھ اگر وکیل کے ساتھ سلام کر لیا تو آپ پریشان ہوتے. تو وکیل صاحب آپ نے فیس شرمانا نہیں ہے. آپ نے فیس اپنی مانگ لینی ہے اور فیس جب آپ مانگیں گے تو آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے آپ کا لیول ہے. جتنی زیادہ فیس مانگ رہے ہیں اتنے بڑے وکیل ہیں آپ تو پریشان ہو رہے ہیں فیس بڑی مانگ رہے ہیں. اور آپ جتنے بڑی فیس دے رہے ہیں اس سے آپ ویسے تو آپ کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا وکیل کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اور ہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے پیسے دیے ہیں دیے نہیں ہوتے. تو آپ کا بھی تو معاشرے میں نام ہوگا کہ آپ نے بڑا وکیل کر لیا. تو آپ نے کبھی اس پر کمپرومائز نہیں کرنا سیٹل کر دیں. اگر نہیں مانگی تو پھر اس وجہ سے پرابلم نہیں کریٹ کرنا. یہ بہت اہم بات ہے. اور آخر میں جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے پوائنٹ جو ہے آپ نے اپنے کلائنٹ سے ایسی محبت کرنی ہے جیسے باپ اپنے بچے کے ساتھ کرتا ہے. اپنے کاروبار میں اگر آپ نے محنت کرنی ہے تو وہ کانفیڈنس اس کو ہمیشہ رہے اس کو آپ پر فخر ہو. آپ ہار جائیں آپ جیت جائیں اس سے کنسرن نہیں ہوتا. اس کو وہ عزت مقام جو ہوتا ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے. اسے یہ چاہیے ہوتا ہے کہ جب وہ آفس میں جائے آپ اس سے ملیں اس کو ٹائم دیں. اکثر وہ کلا ٹائم ہی نہیں دیتے کال نہیں اٹھاتے. یہ بھی ناراضگی لوگوں کی ہوتی ہے کہ یار ہماری کال ہی نہیں اٹھاتے. تو وہ کانفیڈینس لیول جو ہے نا وہ آپ نے بلڈ کرنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے. شروع میں بتا دیا کریں کہ بھائی میرے آزاد وقت جو ہوتا ہے 4 سے 5 ہوتا ہے یا آپ ریمائنڈر دے دیا کریں کہ کال بیک کر لیں. آپ بھی بار بار 10 بار کال نہ کیا کریں موکل حضرات اور وکیل صاحبان آپ بھی ان کی بات کر لیا کریں کیونکہ آپ کے علاوہ تو ان کا کوئی نہیں ہوتا. یہ کانفیڈنس یہ پیار یہ محبت آپ نے برقرار رکھنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ رشتہ بنتا ہے. پھر جیت ہار نہیں ہوتی پھر وہ آپ کی اپنی جنگ ہوتی ہے پھر وہ آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے. تو آپ نے اس محنت کو جو ہے ضائع نہیں کرنا ہوتا. یہ آپ کا ایسٹ ہے یہ آپ کی طاقت ہے. دونوں کی طاقت ہے. دونوں اگر یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص کا فلاں وکیل دوست ہے تو یوں سمجھیں وہ وکیل کی تمام طاقت جو ہے اس موکل میں آ جاتی ہے. اور موکل اگر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ ہمیشہ اسی کے پاس جاتا ہے تو وکیل کی آنر ہوتی ہے کہ یار اتنا بڑا V8 گاڑی اسی وکیل کے پاس جاتی ہے اس کا مطلب ہے وکیل بہت بڑا ہے. تو دونوں کی ہمیشہ یہ آنر ہوتی ہے. تو آپ نے یہ کام محسوس کرنے تو آپ انشاءاللہ اچھے وکیل بن جائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہی موکلین کے لیے بھی سبق ہے کہ آپ بھی اس کو اسی طریقے سے لے کے چلیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو.